گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظفر کھیڑا میں جشن رحمت للعالمین کا اہتمام و انصرام کیا، جس میں علماء و شعراء نے اظہار عقیدت و محبت کیا۔ پروگرام میں شیخ رشید احمد، ماسٹر جلیل احمد اور رحمت لکھنوی نے نمایاں کردار ادا کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ ڈائس پر تشریف فرما محترم فاروق جاذب صاحب جو آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے، ناظم جلسہ بلکہ ناظم ثانی رحمت لکھنوی صاحب اور مشترکہ کنوینر رحمت لکھنوی صاحب اور یہ ہمارے جلیل بھائی جناب رشید صاحب، فرشدہ صاحب، صفی صاحب، جناب اسد تانوی صاحب، سلیم تابش صاحب، عرفان لکھنوی صاحب، عرفان فاروقی صاحب جو بہت دور جا کر بیٹھے، مولانا یقین فیض آبادی صاحب اور تمام وہ شعراء کرام جنہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، میں ان سب کی حضور حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کے وسیلے سے اپنے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں کہ میری حاضری قبول فرمائے۔ میں بہرحال اتنے اچھے منظم پروگرام کے بعد جہاں اس قدر منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا ہو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے بعد یہ نثری گفتگو اور وہ بھی بے ادب گفتگو، بے علم گفتگو بہرحال حکم ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے لیے یہ شرف ہے کہ میں اپنے آقا کے لیے بارگاہ میں حاضر ہو کر دو لفظ اپنی اس زبان سے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے شاید کچھ تاثیر پیدا ہو جائے، تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں چند کلمات عرض کر سکوں۔ آج کی یہ محفل جو ہمارے جلیل بھائی میلاد النبی کے عنوان سے اور جشن رحمت للعالمین کے عنوان سے مناتے ہیں، اور خاص کر ان کے ہاں یہ تاریخ مقرر ہے کہ 9 ربیع الاول، عموماً 12 ربیع الاول کی تاریخ ولادت کی تاریخ کے طور پر معروف ہے، لیکن تاریخ کی کتبینی کی جائے تو مستند تاریخ 9 ربیع الاول ہی ثابت ہوتی ہے آپ کے ولادت کی۔ حالانکہ اس میں اختلافات ہیں، 17 ربیع الاول کو بھی کچھ مورخین نے درج کیا ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، انگریزی مہینوں کے حساب سے 22 اپریل ہے، بگرمی سنوت کے حساب سے 1 جیٹھ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ چونکہ یہ تمام کیلنڈرز پہلے سے رائج تھے اور یہ ہجری کیلنڈر بعد میں ہی رائج ہوا آپ کی آمد۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ مقدس دن، یہ مقدس رات، وہ مقدس لمحہ کہ جب آپ تشریف لائے، اکثر مورخین نے عرب کی اس زمین کو اور تمام عالم کے اس دور کو جہالت کا دور قرار دیا جو آپ کے آنے سے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا دور ہے، جبکہ اس عرب کی دھرتی پر اہل زبان موجود تھے، بڑے بڑے شعراء اور ادیب موجود تھے، زبانداری پر لوگوں کو اپنی فخر تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس وقت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے اس لیے اسے جہالت کا دور کہا گیا، نہیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ کہ جنہیں اپنی زبانداری پر فخر تھا، ایسے شاعر کی جو اپنی شاعری پر فخر کرتے تھے اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن بات تو یہ تھی کہ سب کچھ موجود تھا، اور ایسا نہیں کہ مذہبی لوگ نہیں تھے، مذہبی لوگ بھی موجود تھے۔ جو مذہب اس وقت رائج تھا، جو شریعت اس وقت رائج تھی، اس کے ماننے والے لوگ، جو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا نکاح کیا، میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو گھرانہ تھا وہ اس وقت کے رائج مذہب کا بہت معزز گھرانہ تھا، اور تمام جو چیزیں ہیں ان کی معلومات بھی وہاں سے ہوا کرتی تھی۔ میں اس کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ سب کچھ تو تھا،
لیکن خدا شناسی نہیں تھی. لوگ عبادتیں کر رہے تھے لیکن خدا شناس نہیں تھے. خدا شناس نہیں تھے. جب میرے آقا تشریف لائے تو آپ نے خدا شناسی کا شعور بخشا. اور وہ خدا شناسی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ نبی اس وقت بھی تھے جب کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا. صرف اور صرف اپنے نور سے وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کو خلق کیا اپنے نور سے. اور جب خلق کیا تو اسی وقت نبی بھی بنایا. اس لیے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے کہ میں نبی تھا. تو جب آپ یہاں تشریف لائے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ اس وقت بھی نبی تھے. یہ الگ بات کہ انہوں نے اعلان 40 سال کے بعد کیا بحکم خدا، لیکن نبی وہ اس وقت بھی تھے اور اپنی نبوت کا کام بھی انجام دے رہے تھے. 40 برس تک جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہیں تھا، اور نبوت کا کام تو 40 برس کی عمر کے بعد سے 23 برس کی خالی زندگی تک سمیٹ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں میں سمجھتا. ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی سمجھ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ وہ وقت بھی نبوت کا ہی کام تھا جو آپ نے کیا. اور وہ کام صرف اور صرف 40 برس یہ کیا کہ لوگوں کے بیچ محبتیں بانٹی، لوگوں کو محبت کرنا سکھایا، لوگوں کو محبت کرنا سکھایا. خود بھی آپ نے لوگوں سے محبت کی. اور یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب کبھی محبت کرنا چاہتے ہیں تو تفریح کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ یہ نیک اور صالح بندے ہیں، ان سے محبت کریں. لیکن میرے آقا نے ان تمام بدترین لوگوں سے بھی محبت کی ہے، بدترین لوگوں سے بھی، جنہوں نے آپ کو حد درجہ اذیتیں پہنچائی ہیں. میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، سب یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن آپ نے محبت کا پیغام عام کیا. یہی کار نبوت تھا. اور اس محبت کا کیا معاملہ ہے اسے سمجھیں. اصل میں بہت سارے شعراء نے بھی ابھی تمام اشعار اس طرح کے پڑھے، اور خاص کر میرے دوست رضوان فاروقی صاحب نے ان تمام وائز اور ناصحین کے اوپر کئی کمنٹس بھی کیے اس طریقے کے کہ وہ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے اگر آپ محبت سیکھ لیں. اگر آپ محبت سیکھ لیں، ایمان، ہر ایمان والا، اگر آپ جنت کو ہی اپنا حصول مانتے ہیں کہ یہی ہماری منزل ہے، تو حالانکہ میں اپنی جگہ سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھ سکتے ہیں صفی صاحب، لیکن اگر اسی کو اپنا مقصد، اسی کو منشا اور اسی کو منزل مان لیا جائے تو بھی اس کے لیے شرط ہے ایمان. اعمال بعد میں، شرط ہے کہ ایمان ہو. اور ایمان میں صرف اور صرف محبت کار فرمائے، خواہ وہ رسول سے ہو، اپنے خالق، اپنے مالک اللہ جل جلالہ سے ہو. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا نام ہی ایمان ہے. اور اگر ایمان ہے تو کوئی خسارہ نہیں ہے. گناہوں پر بہت زیادہ آپ خوف نہ کریں. گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر اتنا ڈرا جائے. جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرے. گناہ تو انسان کی سرشت میں ہے، کرے گا، لیکن اپنے اس غرور سے ڈرنا چاہیے کہ ہم گناہ کر کے مغرور ہو جائیں. ندامت اگر موجود ہے، گناہ کے توبہ کی توفیق طلب کی جائے، اگر یہ ندامت اندر موجود ہے تو کوئی خسارہ نہیں ہے. کیونکہ رب کا کہنا یہ ہے، رب کا فرمان یہ ہے کہ مجھے اپنا بندہ سب سے زیادہ اس وقت اچھا لگتا ہے جب وہ بحالت سجدہ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ادا مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. گویا کہ گناہ کیے ہوئے بندے کو ہی وہ پسند کر رہا ہے، شرط ہے کہ اس کے اندر لچک ہو، اس کے اندر ندامت ہو، اس کے اندر بندہ ہونے کا احساس ہو، اس کے اندر غرور نہ ہو.
غرور سے اب ضرور بچنا چاہیے، ورنہ یہ بات واضح ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر اپنے بندے کی کوئی ادا پسند کرتا ہے رب، تو وہ یہی یہ بالکل ثابت ہے کہ جب بحالت سجدہ کوئی بندہ رو رو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کی معافی چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ادا اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس کا یہ مطلب سامنے ہے کہ گناہوں سے نہ ڈریں، لیکن لاپرواہیوں سے اور توبہ نہ کرنے کے غرور سے ضرور ڈریں۔ اس سے ہمیں آپ سب کو اللہ محفوظ رکھے کہ ہم اپنے گناہوں پر کہیں سے بھی، اور وہ غرور تو اگرچہ پارسائی کا ہے تو وہ بھی خسارے کا ہے، غرور تو اگر پارسائی کا ہے تو وہ بھی خسارے کا ہے۔ اگر آپ نادم ہیں اپنے گناہوں پر تو اس میں ہی عافیت ہے۔ پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بات عرض کروں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ گویا کہ دو چیزیں ہو گئیں، ایمان مکمل ہو گیا کہ آپ اگر اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تو ایمان ہے، اور اگر آپ انصار سے محبت کر رہے ہیں تو ایمان ہے۔ گویا کہ یہ محبت ہی ایمان ہے۔ اب ہمیں محبت اچھے اور برے دونوں لوگوں سے کرنی ہے۔ اچھے لوگوں سے اس لیے محبت کی جائے کہ ان کے عمل نیک ہیں، ان کے اعمال صالح ہیں، اللہ کے واسطے وہ ہر وقت اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، محض اس لیے ہم ان سے محبت کریں، یہ کافی ہے۔ اور خراب لوگوں سے ہمیں محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ میرے آقا کا حکم بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ بھی میرے معاشرے میں ہیں، اگر ان کے اندر کچھ خرابیاں ہیں اور اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے اور مجھے علم دیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اسے دور کروں، کوشش کروں۔ تو دور کرنے کے لیے ان کی ان خرابیوں کو ان سے بچانے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ محبت کریں تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں، تب آپ ان کے اندر سے ان چیزوں کے خلاف کوئی بھی اپنا عمل، کوئی بھی اپنی صحیح کر سکتے ہیں جو کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور اگر نفرت کرتے رہیں گے اور انہیں اپنے سے دور کریں گے تو وہ پیغام ہرگز نہیں پہنچا سکتے جو میرے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1450 برس پہلے لے کر آئے تھے، اور جس کی خواہش و تمنا آپ نے کی تھی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو علم رکھتے ہوں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، برے کام سے روکیں اور اچھائی کا حکم دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں، ایک گروہ ایسا ہو کہ جو علم رکھتا ہو اور وہ لوگوں کو نصیحت کرے اور برے کاموں سے ان کو روکے اور اچھے کاموں کے لیے کرے۔ تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اچھے اور برے دونوں لوگوں سے محبت کریں۔ گویا کی بات یہ طے ہے کہ محبت ہی اصل ہے، محبت ہی خدا ہے۔ میرے سلطان عربی ہو فدا آپ پہ یہ جان، فدا میرے آقا میرے سلطان رسول عربی اور ہو فدا آپ پہ یہ جان، رسول عربی کاش مل جائے شرف مجھ کو حضوری کا تیرے، کاش مل جائے شرف مجھ کو حضوری کا تیری، دل پورنم کا ہے ارمان، دل پورنم کا ہے ارمان، رسول عربی کاش مل جائے شرف مجھ کو حضوری کا تیری، دل پورنم کا ہے ارمان، رسول عربی۔ اور کس طرح ہوگی بیاں آپ کی سیرت مجھ سے، کس طرح ہوگی بیاں آپ کی سیرت مجھ سے، جب خدا خود ہے ثناءفان، کس طرح ہوگی بیاں آپ کی سیرت مجھ سے، جب خدا خود ہے ثناءفان، رسول عربی۔ اور کیا خطائیں ہوئیں امت عاصی سے تیری، کیا خطائیں ہوئیں امت عاصی سے تیری، پوری امت ہے پریشان، کیا خطائیں ہوئیں، کیا خطائیں ہوئیں
उम्मत यासी से तेरी पूरी उम्मत है परेशान, रसूल अरबी और काश इन आंखों से देखूं मैं दरे शाहे उमम। आमीन आमीन आमीन। काश इन आंखों से देखूं मैं दरे शाहे उमम, बस यही दिल में है अरमान, रसूल अरबी। काश इन आंखों से देखूं मैं दरे शाहे उमम, बस यही दिल में है अरमान, रसूल अरबी। और फख्र इस बात का है आपसे वाबस्ता हूँ। फख्र इस बात का है आपसे वाबस्ता हूँ, ये भी क्या कम तेरा एहसान, ये भी क्या कम तेरा एहसान। फख्र इस बात का है आपसे वाबस्ता हूँ, ये भी क्या कम तेरा एहसान, रसूल अरबी। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, शमशो कमर शजरो हजर, सिर्फ पत्थर ही नहीं, शमशो कमर शजरो हजर, चलता है आपका फरमान, रसूल अरबी। मेरे आका मेरे सुल्तान, रसूल अरबी और वो फिदा आपके लिए ध्यान। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।